بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں بہت سی ضروریات زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ فوائد: کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چپڑ کر تناول فرمایا کرتے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد: زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں اور کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد: حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ فوائد: شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سی امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بایوٹک ہونا۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے،
नौज़ायदा बच्चे से लेकर जामिल मरीज तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है। कद्दू। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमा कर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। फवाइद। कद्दू एक सब्जी है जो जायके में लजीज और तासीर में जूद हजम है, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मफरूह कल्ब, जिगर और आसाब के लिए मुफीद सब्जी है। जौ की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में जौ भी शामिल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी मैदे की रोटी तनावल नहीं फरमाई। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और इस पर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है और तनावल फरमा लिया। फवाइद। कुदरत ने जौ में जिस्मानी कुव्वत का बेशबहा खजाना छुपाकर हमें बख्शा है। कदीम जमाने से जौ का इस्तेमाल बतौर इलाज और कुव्वत बख्श ग़िज़ा में होता चला आ रहा है। जौ में जिस्म की तवानाई बख्शने वाले अज्जा की खासी मिकदार पाई जाती है। इसमें 80% नशास्ता, लहमियात और फास्फोरस की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो ब्लड प्रेशर को फायदा पहुंचाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जहरीले मादों को अखराज करता है, इसलिए महासे, चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जल्दी बीमारियों को दूर करता है। ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए टांग का दर्जा रखते हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल रखें और सेहतमंद रहें। सिरका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सिरका को तनावल फरमाया बल्कि इसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज किया, सूखी हुई रोटी और सिरके के सिवा कुछ भी नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ, वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। फवाइद। सिरके का इस्तेमाल ज़ियाबतीस और खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। सिरके का खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है और इस तरह निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर रहता है। गोश्त। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावल फरमाया। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया। इसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दांतों से काट कर तनावुल फरमाया। फवाइद। गोश्त जिसम इंसानी की सेहत और तवानाई के लिए बहुत मुफीद करार दिया जाता है। इसमें जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए अहम अज्जा होते हैं। इंजीर। इंजीर भी हजरत मोहम्मद की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर जन्नत का फल है। फवाइद। इंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमजोरी और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत बेशबहा है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोजाना इंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं।
ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن ای، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، طب دق یا قبض، کھانسی یا جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایک دل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔